بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو لہب کی دردناک موت کا واقعہ سنائیں گے کہ ان کی لاش کو کیوں پتھر ماری گئے۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو لہب کا نام ابو عزہ ہے۔ یہ عبد المطلب کے بیٹے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے۔ بہت ہی گورا اور خوبصورت آدمی تھا، اسی لیے اس کی کنیت ابو لہب ہے اور اسی کنیت سے وہ مشہور تھا۔ اس کے بیٹوں میں عتبہ اور عتبیائی کے نکاح میں نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ اس سورہ کے نزول کے بعد ابو لہب نے ان صاحبزادیوں کو طلاق دلوا دی۔ عتبہ کا واقعہ بھی بڑا عبرتناک ہے کہ اس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی کو طلاق دینے کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی بھی کی تھی، نعوذ باللہ، جس پر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے ہلاکت کی دعا کی۔ چنانچہ ایک سفر میں بڑی حفاظتوں کا انتظام کر لینے کے باوجود ایک شیر نے اسے پھاڑ ڈالا۔ آیت میں ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہونے سے مراد اس کی ذات کی ہلاکت ہے اور آیت مبارکہ میں ابو لہب کی ہلاکت کی پیشن گوئی کی گئی ہے اور یہ سورہ لہب ہے۔ چنانچہ وہ بدترین موت مرا اور وہ جنگ بدر کے ایک ہفتے کے بعد کالے دانے کی بیماری سے مرا، جسے عرب میں عدسہ کہتے ہیں۔ اہل عرب اسے بڑی بری بیماری سمجھ کر اس سے بہت بچتے تھے، اسی لیے 3 دن تک اس مردود کی لاش پڑی رہی، پھول پھٹ کر بدبو دینے لگی، تب اجرت دے کے مزدوروں سے پھکوایا گیا۔ سورہ لہب میں بھی کہا گیا ہے ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال اور اس کی کمائی اس کے کچھ کام نہ آئی۔ مراوی ہے کہ ابو لہب نے جب پہلی آیت سنی تو کہنے لگا کہ جو کچھ میرے بھتیجا کہتا ہے اگر سچ ہے تو میں اپنی جان کے لیے اپنا مال اور اولاد فدا کر دوں گا۔ اس آیت میں اسی کو رد فرمایا گیا اور یہ خیال غلط ہے، اس وقت کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے۔ اب وہ شعلوں والی آگ میں داخل ہوگا، یعنی ابو لہب قیامت کے بعد دوزخ میں داخل ہو کر آگ کا عذاب پائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ابو لہب کا دوزخی ہونا یقینی ہے۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی لکڑیوں کا گٹھا اٹھانے والی ہے۔ ام جمیل بنت حرب بن امیہ ابو سفیان کی بہن، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ عداوت اور نفرت کرتی تھی اور بہت دولت مند اور بڑے گھرانے کی عورت ہونے کے باوجود نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عداوت میں اس انتہا کو پہنچی تھی کہ خود اپنے سر پر کانٹوں کا گٹھڑا لا کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں ڈالتی تھی تاکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو تکلیف دے سکے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت رسائی اس کو اتنی پیاری تھی کہ وہ اس کام میں کسی دوسرے سے مدد لینا بھی گوارا نہ کرتی تھی۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں کھجور کی چھال کی رسی ہے۔ ام جمیل کے گلے میں کھجور کی چھال سے بنی ہوئی رسی ہوتی جس سے وہ کانٹوں کا گٹھا بناتی تھی۔ ایک دن یہ بوجھ اٹھا کر لا رہی تھی کہ تھک کر آرام لینے کے لیے ایک پتھر پر بیٹھ گئی۔ ایک فرشتے نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے پیچھے سے اس گٹھے کو کھینچا، وہ گری اور ام جمیل کو رسی سے گلے میں پھانسی لگ گئی اور وہ مر گئی۔ اس گستاخ خبیث نے دنیا میں بھی عذاب کا مزہ چکھا اور آخرت میں بھی عذاب میں جائے گی۔ آخرت میں آگ کی زنجیریں اس کے گلے میں ہوں گی اور وہ جہنم کی لکڑیوں کا گٹھا اس کی پشت پر لدا ہوگا۔ ابو عزہ بن عبد المطلب، جس کی کنیت ابو عتبہ تھی، قریشی سردار، اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی چچا تھے۔ اس کے والد حضرت عبد المطلب اس کے چہرے کی سرخی کی وجہ سے اسے ابو لہب پکارتے تھے۔ جب ابو لہب کو کسی نے بتایا کہ آپ کے چھوٹے بھائی عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے تو ابو لہب بہت خوش ہوا اور اس نے ایک لونڈی صوبیہ کو آزاد کیا۔ ابو لہب اسلام کے بڑے دشمنوں میں سے ایک تھا، اسی لیے قرآن پاک میں اس کے لیے سورہ لہب کو نازل کیا گیا
اور دنیا کو اس کے انجام سے پہلے ہی آگاہ کر دیا گیا۔ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو ابو لہب نے سخت مخالفت کی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی پر اتر آیا۔ جب خدا کی طرف سے رشتہ داروں کو دین کی دعوت دینے کا حکم ہوا تو نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر قریش والوں کو پکارا۔ جب سارے اکٹھے ہوئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کہوں اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات پر یقین کر لو گے؟ سب نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر لبیک کہا اور بولے، آپ نے ہمیشہ سچ بولا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا کے حکم سے تم کو ایک سخت عذاب سے آگاہ کرنے آیا ہوں جو دشمن کے حملے سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ الفاظ فرمائے تو ابو لہب نے آپ کی مخالفت کرتے ہوئے کہا، غرق ہو تم، نعوذ باللہ، تو نے ہم کو اس لیے بلایا ہے۔ اس پر سورہ لہب نازل ہوئی۔ جب نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام خدا دیتے تو ابو لہب آپ کو بڑا بلا کہتا اور کہتا کہ آپ جھوٹے ہیں، اسی لیے اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر اپنا دین جھوٹا پھیلا رہے ہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ ابو لہب نے کوہ صفا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ایک پتھر بھی اٹھا لیا۔ ابو لہب نے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنے مخالف تھا کہ جب رسول کریم کے بیٹے عبداللہ کا انتقال ہوا تو ابو لہب بہت خوش ہوا اور دوڑتا ہوا اپنے دوستوں کے پاس گیا اور کہا، محمد ابتر ہو گئے، نعوذ باللہ، یعنی ان کی نسل ختم ہو گئی، نعوذ باللہ۔ ایام حج میں بھی ابو لہب نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا رہتا تھا، یہاں تک کہ وہ آپ کو پتھر مارتا جس سے آپ کی ایڑیوں تک خون جاری ہو جاتا۔ قرآن پاک میں بھی اس بدبخت ابو لہب کی موت کے بارے میں سخت الفاظ بیان کیے گئے ہیں جو کہ حرف بہ حرف پورے ہوئے۔ وہ بہت ذلت کی موت مرا۔ ابو لہب بہت مالدار تھا۔ جب اس کو خدا کے عذاب سے ڈرایا جاتا تو کہتا، اگر میرے بھتیجے تم سچے ہو تو آخرت کے دن مال و دولت اور مال و اولاد کا نذرانہ دے کر میں عذاب سے چھوٹ جاؤں گا۔ ابن اسحاق سے مراوی ہے کہ جب ابو لہب کی بیوی ام جمیل کو پتا چلا کہ میرے خاوند کے بارے میں ان کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ نازل ہوئی ہے تو وہ ایک پتھر لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مارنے کے لیے مسجد الحرم پہنچ کر نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیارے ساتھیوں کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ آرام فرما رہے تھے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ام جمیل کی نظروں پر ایسا پردہ ڈالا کہ اس کو صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نظر آئے۔ اس نے پوچھا، مجھے معلوم ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری مزاحمت اور رجوع کرتے ہیں، خدا کی قسم اگر محمد میرے سامنے ہوتے تو میں ان کو یہ پتھر مارتی۔ وہ دشمن اور مخالفت کی وجہ سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مزمن کہتی تھی۔ یہ کہہ کر وہ واپس چلی گئی۔ قریش والے جب مزمن کہتے تو نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، اے لوگو، اللہ نے کس طرح ان کو صبر اور شکم مجھ سے پھیر دیا۔ وہ مزمن کو برا بلا کہتے ہیں لیکن میں تو محمد ہوں۔ ابو لہب قریش کا مالدار آدمی تھا اور اس کا سود خوری کا کاروبار تھا۔ وہ لوگوں کو سود پر چیزیں دے کر خود منافع حاصل کرتا، یہاں تک کہ اس نے خانہ کعبہ سے سونے کا ہرن چوری کر کے بیچ ڈالا۔ ابو لہب کی اولاد بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت بڑی دشمن تھی۔ ابن اساکر اور ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ ایک دن ابو لہب کے بیٹے عتبیہ نے یہ ٹھان لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر ان کے رب کے بارے میں بری باتیں کہہ کر ان کو اذیت پہنچائے گا۔ عتبیہ بدبخت نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، بہت سخت کلامی کی اور سب سے بڑا جرم یہ کیا کہ اس نے چہرہ انوار کی طرف تھوک دیا۔
مگر ان ناپاک تھوک وجہ عطر پر گرنے کی بجائے دور جا کر گرا اور اس کی گستاخی پر نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی، اے اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو مسلط کر دے۔ عتبیہ اپنے خیال میں بڑا کارنامہ سر انجام دے کر اپنے باپ کے پاس آ گیا۔ ابو لہب نے پوچھا، پیارے بیٹے تو نے اس سے کیا کہا؟ اس نے بتایا کہ میں نے یہ کیا۔ وہ پوچھنے لگا، اس پر میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا؟ عتبیہ نے بتایا کہ اس نے یہ بد دعا دی ہے۔ یہ بات سن کر ابو لہب کا رنگ سرخ ہو گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی دعا نہیں بولتے جو قبول نہ ہو۔ اب وہ پل پل اپنے بیٹے کا خیال رکھتا۔ ایک دن ابو لہب ایک قافلے کے ساتھ شام روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک جنگل میں جا کر انہیں کہیں پڑاؤ ڈالنا پڑا۔ جنگل میں خوفناک جانوروں کا خطرہ تھا، تو ابو لہب کو بار بار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات یاد آنے لگی۔ ابو لہب نے قافلے والوں سے کہا، چونکہ تم لوگوں پر میرے بہت احسانات ہیں تو میں تم سے یہ بدلہ چاہتا ہوں کہ اگر آج رات میرے بیٹے عتبیہ کی حفاظت کرو، بس تم سارا سامان ایک جگہ پر صحن میں اکٹھا کرو اور میرے بیٹے کا بستر سب سے اوپر لگا دو، پھر اس سامان کے ارد گرد تم سب سو جاؤ۔ حبار لکھتے ہیں کہ ہم نے ایسا ہی کیا۔ رات جب سب سو گئے، جنگل میں سے ایک شیر آیا، ہم سب کے چہروں کو اس طرح سونگا مگر کسی کو کچھ نہ کہا۔ اس سامان کے بلند ڈیر پر چڑھ گیا، عتبیہ کے چہرے کو سونگا اور اسے چیر پھاڑ ڈالا۔ ابو لہب کا برا حال تھا، وہ کہے جا رہا تھا، میں جانتا تھا میرا بیٹا محمد کی دعا سے کبھی نہیں بچ سکتا تھا۔ ابو لہب، اس کے بیٹے عتبیہ اور اس کی بیوی کا انجام انتہائی خطرناک، دردناک، عبرتناک ہوا، کیونکہ اللہ پاک نے سورہ لہب میں پہلے ہی ان کے لیے عذاب کا فیصلہ سنا دیا تھا۔ ابو لہب چیچک کی بیماری میں مبتلا ہوا اور گل سڑ کر مرا۔ روایات ہیں کہ اس کو ایک ریشے دار دانہ نکلا جو پھٹا تو پھر اس نے مزید دانے نکالے۔ اب ان دانوں کی وجہ سے بدبو پھیلنے لگی، تو اس کی اولاد اور بیوی نے فیصلہ کیا کہ ان کو اپنے گھر سے کسی ویران کھنڈر منتقل کر دیتے ہیں تاکہ یہ بیماری کسی اور میں منتقل نہ ہو۔ اسی بیماری، بدبو اور اذیت میں 7 دن رہنے کے بعد ابو لہب جہنم واصل ہوا اور اس کی لاش 3 دن تک پڑی رہی۔ کوئی اس کے قریب نہ پھٹکا۔ لوگوں کو ڈر تھا کہ جو قریب جائے گا اسے چھوت کی یہ بیماری لگ جائے گی، جس سے وہ مرا۔ جو بدبو پھیلنے لگی تو لوگوں نے اس کے اہل و عیال کو کچھ شرم دلائی۔ اس پر انہوں نے اس سے تانوں سے تنگ آ کر کچھ حبشیوں کو اجرت دے کر لاش اٹھوائی، جنہوں نے اسے لمبی لکڑیوں پر رکھ کر ایک گڑھے میں پھینک دیا اور اوپر سے دور کھڑے ہو کر یوں پتھر پھینکے جیسے اسے رجم کیا جا رہا ہو۔ ابو لہب کی بیوی، جو ام جمیل کے نام سے مشہور تھی، ابو سفیان کی بہن تھی، اس کا نام عروہ بنت حرب تھا، وہ بھی ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مری، اور اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس کی گردن میں موج کی رسی ڈال کر اسے جہنم میں پھینکا گیا ہے، اور وہ اپنا قیمتی ہار پر جس پہ وہ فخر کیا کرتی تھی اور شوخیاں مارا کرتی تھی کہ میں یہ قیمتی ہار بیچ کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں لگا دوں گی، لیکن اللہ پاک نے اسی گردن میں آگ کا توق ڈالا جس سے شیطان بھی پناہ مانگتا ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں بھی اسلام پر چلنے کی توفیق دے۔ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی پاک آل سے بے حد اور بے پناہ محبت عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے پیارے ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔